مریم کا ایک بار پھر سے ابلیس یعنی کہ شیطان صفت لڑکی انابیہ سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے دوستو۔ آنے والی جو ایپیسوڈ ہے ابلیس ڈرامے کی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور یہ جو پچھلی ایپیسوڈ ہم نے دیکھی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انابیہ کا پلڑا بھاری تھا۔ انابیہ نے مریم کا جو ہے جینا حرام کر دیا ہے دوبارہ سے، کیونکہ وہ شاویز کو اس طرح سے چنگل میں پھنساتی ہے، شاویز کو ایسے چکر دیتی ہے کہ شاویز کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ بول کیا رہی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو کچھ بولتی ہے یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ مریم کے بارے میں کہتی ہے کہ مریم بہت چلاک عورت ہے اور منہ جو ہے اس کا صرف ایسا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ معصوم ہے، تو معصوم وہ نہیں ہے۔ تو شاویز کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ مریم جو ہے وہ معصوم نہیں ہے بلکہ صرف معصوم دکھتی ہے، اس لیے اسے اب مریم سے نفرت ہوتے جا رہی ہے۔ اور پہلے کچھ نہ کچھ فیور کرتا تھا وہ مریم کی، لیکن اب تو کافی حد تک شاویز بھی بدل چکا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ مریم جو ہے وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے میں اور انابیہ جو ہے ہم دور ہیں۔ لیکن یہاں پہ مریم جو ہے وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں کر رہی، یہ صرف اور صرف ابلیس یعنی کہ جس کو شیطان دکھایا گیا ہے یہاں پہ انابیہ، یہ ساری اسی کی چالیں ہیں، اور یہ چالیں بہت ہی عنقریب جو ہے شاویز کے سامنے بھی آنے والی ہے۔ شاویز کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس طرح کی یہ مکار لڑکی ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی دوستو 2-4 ایپیسوڈز باقی ہیں، اس کے بعد یہ ابلیس جو ہے وہ سامنے آئے گا، یعنی کہ انابیہ کی حقیقت سامنے آئے گی کہ وہ کتنی شیطان صفت لڑکی ہے۔ یہاں پہ ابھی تو اس نے شاویز کو راضی کر لیا ہے کہ مائیوں کی رسم شاویز کے گھر کرنا چاہتی ہے، تو شاویز پہلے پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ انابیہ جو ہے اس کو پھر سے اپنی باتوں میں الجھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے، تو میں تمہارے گھر میں ہی مائیوں کرنا چاہتی ہوں۔ تو شاویز کہتا ہے ٹھیک ہے، تو شاویز اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک نیا رواج تم کیوں بنانا چاہ رہے ہو۔ یہاں پہ شاویز کہتا ہے کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارے دل کی خواہش نہیں بلکہ انابیہ کے دل کی خواہش ہے۔ تو یہاں پہ شاویز کہتا ہے نہیں مما، میں خود چاہتا ہوں کہ میری مائیوں جو ہے میرے گھر میں ہو۔ تو پھر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے ماں باپ، کیونکہ وہ مجبور ہیں، ان کا اکیلا بیٹا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کو خفا کریں، اس لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جب مائیوں کی تیاری ہوتی ہے سب آ جاتے ہیں، یعنی کہ شاویز کا جو سسر ہے، ساس ہے، اور انابیہ جو ہے وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو یہاں پہ مریم کو جب دیکھتی ہے شاویز کی ساس یعنی کہ انابیہ کی ماں، تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، اور وہ سلطانہ آنٹی سے کہتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہے، تم نے اس کو اپنے گھر پہ رکھا، چلو ٹھیک ہے، اب اس تہوار میں یہ جو مایوں ہو رہی ہے اس کے اندر اس کا کیا کام ہے، اس کو یہاں پہ کیوں بلایا ہے۔ تو سلطانہ آنٹی پھر اس کو بڑا ہی کرارا جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم مہمان ہو، ہم میزبان ہیں، تو میزبان کے سامنے اس طرح بولا نہیں جاتا، نہ ہی اس کو مشورے دیے جاتے ہیں، یہ میری مرضی ہے، میں جو جی کرے کروں، یہ میرا گھر ہے، تم کون ہوتے ایسا کہنے والے۔ اور وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تم لوگوں نے مایوں کرنی ہے تم کرو، ہم نے نہیں کرنی۔ وہ مریم کو اپنے ساتھ لیتی ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جاؤ تم لوگ جا کے مایوں کرو، یعنی کہ وہ سلطانہ آنٹی جو ہے وہ شاویز کی ساس کو یعنی کہ انابیہ کی ماں کو کہتی ہے کہ تم لوگ کرو یہ ساری رسمیں، مجھے جو ہے اجازت دو، میں جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ دوسری طرف شیطان صفت لڑکی جو انابیہ ہے اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اگر مریم نے کچھ بول دیا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور یہ شادی میری رک جائے گی۔ اس کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود تو شیطان صفت لڑکی ہے، اس کو لگتا ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہیں، سبھی لوگ جو ہے اتنے شاطر ہیں، اتنے چلاک ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ خود کرتی ہے۔ تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ مریم جو ہے وہ بابا جی کو سب کچھ بتا دے گی، شکیل صاحب کو سب کچھ بتا دے گی، لیکن مریم ایسا کچھ نہیں کرتی۔ وہ تو شکیل صاحب سے بات کرنا چاہتی ہے اور اس سے معافی مانگنا چاہتی ہے، اور اسے یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا، تو ایسا میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی ہے، لیکن یہاں پہ جو شکیل صاحب ہیں وہ تو بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ مریم کو دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، انابیہ کی ماں سے، کہ تم رسمیں کر کے آ جاؤ، میں یہاں پہ نہیں رک سکتا۔ جب رسمیں شروع ہوتی ہیں تو انابیہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی ماں ہے، شاویز ہے اور 2-4 دوسرے مہمان، تو وہ پوچھتی ہے کہ باقی سب کہاں گئے۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ انابیہ کی ماں کہتی ہے کہ سب لوگ نہیں آ رہے، یعنی کہ سلطانہ جو ہے وہ اس نے منع کر دیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ یہ رسمیں کرو۔ تو انابیہ کا یہاں پہ منہ بن جاتا ہے اور شاویز بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اور یہاں پہ جو انابیہ ہے وہ کہتی ہے کہ مریم کہاں ہے، کہیں وہ بابا کے پاس تو نہیں گئی، کہیں اس نے بابا کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ تو یہاں پہ جو اس کی ماں ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم اتنی پریشان کیوں ہو۔
تم تو اتنی پریشان ہوتی ہی نہیں ہو، آج تمہاری مایوں ہے اور آج تم اتنی پریشان ہو، آخر کیا بات ہے، اور تم بار بار اپنے باپ کا اور مریم کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ تو یہاں پہ وہ کہے گی کہ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ بار بار یہ پوچھے گی کہ کیا بابا کو مریم نے کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے وہ غصہ ہو کے گئے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، مریم کا تو اس نے چہرہ بھی نہیں دیکھا، مریم تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے بات ہی نہیں، انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ تو یہاں پہ نابیہ تب خوش ہو جائے گی کہ میں اپنے مقصد میں اب کامیاب ہو چکی ہوں۔ دوستو یہاں پہ مریم جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتی ہے جب شاویز تیار ہو رہا ہوتا ہے تو شاویز کو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان سے جو ہے بچائے، ابلیس سے بچائے۔ تو یہاں پہ جو شاویز ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ وہی ڈرامے کر رہی ہے جیسا کہ نابیہ نے بتایا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ان چالوں میں، تمہارے ان ڈراموں میں نہیں آنے والا، مجھے پتہ ہے کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ کیونکہ مریم کو نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا کچھ بولا ہے نابیہ نے شاویز کو، وہ سمجھ تو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو نابیہ نے اس کو بولا ہو جس کی وجہ سے یہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھتا۔ اور جب شاویز دیکھتا ہے تو مریم جو ہے سارے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے، سب کے سامنے، مطلب سب کے ساتھ مل کر سارے انتظامات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شاویز امپریس تو ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جس کی جو میری بیوی ہے اور میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں، تو یہ پھر بھی مطلب یہ اس کو دکھ بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ میری خوشی کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ یہاں پہ اس کے اندر اس کے لیے محبت جاگتی بھی ہے لیکن وہ ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستوں ہم دیکھیں گے کہ جو شاویز ہے، اور شروع سے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مریم کے بارے میں وہ اچھا سوچتا بھی ہے اور اس کو اچھی بھی لگتی ہے، لیکن نابیہ نے کچھ ایسا جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ بول ہی نہیں پاتا، اس کو کچھ بتا ہی نہیں پاتا، یا اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ پاتا۔ اس کے ذہن میں جب بات آتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے مطلب کہ نکال دیتا ہے اپنے ذہن سے، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو کیونکہ نابیہ نے ساری پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، تو دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہوگی، اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ انابیہ جو ہے وہ بازی لے جائے گی، اور جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی انابیہ ہی بازی لے گی، انابیہ نے کیا کچھ کر دیا، اور اب جو ہے انابیہ پھر سے جو ہے بازی لے چکی ہے، اور انابیہ یہ بھی کہہ دیتی ہے مریم کو کہ جب میں اس گھر میں آ جاؤں گی تو سب سے پہلے میرا جو کام ہوگا، میرا جو مقصد ہوگا، میرا جو ٹارگٹ ہوگا وہ تمہیں اس گھر سے نکالنا ہے۔ تو مریم جو ہے اب کافی حد تک کوشش کرے گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس شادی کو رکوائے۔ تو کیا کرے گی اس شادی کو رکوانے کے لیے، یہ تو ابھی آنے والی ایپیسوڈز کے اندر پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے وہ شادی کو رکوائے گی یا کس طرح سے یہ شادی رک سکتی ہے، کیا یہ شادی رکے گی یا نہیں رکے گی، یا کس طرح سے سٹوری آگے بڑھے گی، کیا واقعی انابیہ جو ہے اس گھر میں آ جائے گی، اس کے بعد جو ہے مریم کو اس گھر سے دھکے دے کے نکالے گی یا اس کو طلاق دلوا دے گی، آخر کیا ہوگا؟ تو آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں ان کے اندر ہمیں پتہ چلے گا۔ باقی دیکھتے ہیں اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈز ہوتی ہیں، میرے خیال میں 4 سے 5 ایپیسوڈ یا 6 ایپیسوڈز مزید ہو سکتی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے آگے؟ کیا نابیہ کی شادی شاویز کے ساتھ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اپنی رائے جو ہے آپ نے لازمی دینی ہے کمنٹ باکس کے اندر، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب آپ نے کر دینا ہے، نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دینا ہے تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔